بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ چند نشانیاں نظر آئیں تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات بہت پسند ہیں اور اللہ ہم سب سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے محبوب بندہ بنا لیا۔ بہت جلد آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، مصیبتیں ٹلنے والی ہیں اور آپ کی دشواریاں حل ہونے والی ہیں۔ اگر یہ 7 نشانیاں آپ کو تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ پہلی نشانی، تہجد کے وقت اگر آپ کو نظر آئے کہ تہجد پڑھنے کی توفیق کا مل جانا۔ اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور آپ اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کے یا اس سے زیادہ نماز پڑھ کے ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو اس بات کی توفیق مل رہی ہے تہجد پڑھنے کی، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قریبی بندہ بنا لیا۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تہجد پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ دلی طور پر خوش ہو رہے ہیں اور خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں، میں اپنے رب کو مناؤں، اپنی ہر دعا، ہر التجا، ہر درخواست اپنے رب سے کروں۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے اور آپ کو لطف آ رہا ہے کہ آپ کو خوشی ہو رہی کہ تہجد پڑھتے ہوئے اور آپ کو خوب مزہ آ رہا، تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا اور یہ بھی آپ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، پہچان ہے، نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ کہ اگر کبھی کبھار آپ کی آنکھ تہجد میں نہ کھلے، کبھی کبھار آپ تہجد نہ پڑھ سکیں، تو آپ کو غم ہو، آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو فکر ہو کہ ہائے آج کی میری تہجد چھوٹ گئی، ہائے میں آج اپنے رب سے باتیں کرنا بھول گئی، اس طرح کے خیالات اگر آتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ خیال آتے ہیں اس طرح کے فکر، کو سمجھ جائیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے حضور ہمارے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ رات کو تہجد میں اٹھنے کی نیت سے سویا اور کسی وجہ سے اٹھ نہ سکا، اس کی آنکھ نہ کھلی، تو بھی اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو یہ تیسری نشانی ہے۔ تہجد نہ پڑھنے پر افسوس ہو، رنج و غم ہو، غم فکر ہو کہ میری آج تہجد چھوٹ گئی اور اس فکر کو لے کر آئندہ وہ محتاط رہے، تو یہ تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ تہجد کی نماز میں آپ جو بھی صورتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ لمبی قرات کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ صورتیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت آپ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گیا۔ اور اسی طرح سے جو 5ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تسبیحات میں مزہ آنے لگے۔ تہجد کے وقت جو آپ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر آپ جو تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ کو یہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر آپ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور دیگر ارکان کو آپ ادا کرتے ہیں اور آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تسبیحات پڑھنے میں آپ 3 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھنے کی بجائے آپ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں اور 9 دفعہ پڑھنے کی بجائے آپ 15 دفعہ پڑھتے ہیں۔ نفلی نماز میں ہم جتنی چاہیں اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاق عدد کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی کہ مقصد ہے رکوع ہمارا بہت لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، سجدہ لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، دیر تک اپنے رب کے قدموں میں جھکے رہنے کو دل کرتا ہے،
تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ بہت خوش نصیب بندے ہیں۔ تو یہ 5ویں نشانی ہے۔ اور 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ دعا میں گناہوں کا یاد کرنا۔ تہجد کی نماز میں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، گناہ یاد آ رہے ہیں، آپ کا دل مچل رہا ہے، آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت، اس طرح کی نشانی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت آپ سے بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور 7ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ تہجد میں دعا مانگتے وقت آنسو کا نکل جانا۔ اللہ رب العزت کو آخر کی 2 رکعتیں دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس وقت اپنے رب سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ دعا میں اگر آنسو نکل آئیں پھر تو بگڑی بن جائے گی، دنیا میں بھی بن جائے گی اور آخرت میں بھی بن جائے گی۔ تو دعا مانگتے ہوئے اللہ کے حضور آنکھوں سے 2 آنسوؤں کے قطروں کا نکل جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی پہچان ہے۔ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہت راضی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا۔ ہم دنیا کے بہت خوش نصیب بندے ہیں، لیکن اپنی اس عبادات کو ظاہر نہ ہونے دیں، تکبر پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ تکبر عبادات کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں 7۔ اگر کسی بندے کو، کسی بندی کو تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو وہ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عبادات کو قبول کر لیا، میرے ایک ایک عمل سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں بلکہ دل کی آواز پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی، لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس رب کے حضور سجدے کرتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک خدا کی رحمت اس بندے سے گفتگو کرتی ہے۔ بڑی کشش ہوتی ہے تہجد کے کچھ سجدوں میں، سجدے میں بندے کو اللہ کی پہچان کروا دیتی ہے۔ اللہ پاک سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے میرے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہے ہیں، ہمیں سنبھال لے۔ ہم جس معجزے کی آپ سے امید لگا کر بیٹھے ہیں وہ پورا کر دے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میرے اللہ، میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون عطا فرما۔ میری دعائیں بہت چھوٹی ہیں، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا فرما، بے شک آپ بہت مہربان اور سننے والے ہیں۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔